الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بیت المقدس اور واقعہ معراج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد رہے۔ ویسے تو 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ عام الحزن یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور آپ کے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا کہ یہ میرے غم کا سال ہے۔ اسی سال پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، پھر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا، تصریف الاقلام، پھر عرش معلیٰ تک اللہ نے آپ کو سفر کروایا۔ جنت و جہنم بھی اللہ نے آپ کو دکھائی۔ بہت سارے اس میں واقعات ہیں، مختلف انداز سے ہیں، مختلف موضوعات کے ہیں، لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ بیت المقدس کی اس سفر میں کیا اہمیت تھی اور وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں جب رہے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن طریقہ یہ تھا کہ آپ یوں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، یعنی دونوں قبلے وہ سامنے ہوتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ مدینہ سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ دونوں قبلے سامنے ہوتے۔ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف نہیں ہو سکتا تھا، اگر بیت المقدس کی طرف رخ فرماتے تو بیت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے اللہ کا حکم یہ آیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، اس لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید ابھی جبرائیل علیہ السلام آ جائیں
اور حکم دے دیں کہ بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ آپ کا چہرہ جو آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما دیا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، کیونکہ پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس میں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز منسوخ ہو جائے اس کی پھر وہ اہمیت نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔ جس طرح 3 آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے منسوخ کر دی، اب ایک ہی کتاب باقی ہے قرآن مجید۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں پہلی آسمانی کتابوں کی عظمت و اہمیت کا قائل ہوں اور اس پر بھی عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی مسلمان بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ سب یہی کہیں گے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں جو منسوخ ہو چکی، تو جو ناسخ احادیث ہیں ان پر عمل ہوگا، منسوخ پہ عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قبلہ اول قابل احترام ہے بیت المقدس ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ ہمارا اب بھی قبلہ ہے تو یہ غلط ہے۔ اب یہ قبلہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے یہاں تشریف لانے کی وجہ سے اور خاص طور پر معراج کے سفر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے بیت المقدس کو بہت اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ آج بھی ہمارا قبلہ ہے، یہ غلط ہے۔ اب مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اب اگر کوئی بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب سمجھیے کہ معراج کے سفر میں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، پھر مسجد حرام میں بئر زمزم کے پاس لے گئے، وہاں آپ کا شق صدر ہوا، اور یہ آپ کی زندگی میں 4 بار ہوا ہے شق صدر۔ 2 سال کی عمر میں اور تقریباً 6 سال کی عمر میں، اور جب آپ کو نبوت دی گئی، اور پھر جب معراج پہ گئے۔ شق صدر کا معنی یہ ہے کہ آپ کا سینہ کھولا گیا، دل کو نکال کر زمزم سے دھویا گیا، اور جنت کی کچھ چیزیں یعنی علم و حکمت کے لحاظ سے جو تھی وہ آپ کے دل میں ڈالی گئی، پھر دوبارہ دل کو سینے میں رکھ کر اور سینے کو بند کر دیا گیا۔ اب وہاں سے آپ چلے تو براق پر سوار بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں تقریباً 4 مقامات آئے جہاں پر آپ نے نماز ادا کی۔ بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، طور پہاڑ کے پاس جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور اسی طرح 2 اور جگہ ہیں جہاں آپ کو باقاعدہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے تشریف لائیں اور نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر جو آپ نے بیت المقدس سے پہلے جو نمازیں پڑھی وہ 2 رکعت تھیں، پھر بیت المقدس میں پہنچ کر آپ نے جو امامت فرمائی وہ بھی 2 رکعت تھیں۔ حالانکہ آپ مسافر تھے، اور یہ سفر بھی ایسا تھا کہ دنیا کا سب سے طویل سفر، اتنا لمبا مسافر کبھی کوئی نہیں ہوا، لیکن اس سفر میں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھیں اور پڑھائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کم از کم 2 رکعت ہے،
دو سے کم رکعت نماز کا تصور نہیں ہے۔ جب بیت المقدس آپ پہنچے اس رات بیت المقدس کا جو خادم تھا اس نے سارے دروازے بند کیے، لیکن جو درمیان والا دروازہ تھا، سینٹرل جو دروازہ تھا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ آج کیا ہو گیا۔ اس وقت کے مستری اور انجینئرز کو بلایا گیا، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ بلڈنگ کا وزن دروازے پہ آ گیا ہے، یہ آج بند نہیں ہوگا، اب صبح کچھ اس کا انتظام کریں گے کہ بلڈنگ کا بوجھ دروازے سے اٹھائیں گے، تب یہ دروازہ ٹھیک ہوگا۔ بامر مجبوری خادم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ قدرت کی تدبیریں ہیں، اللہ تدبیر کر رہا تھا اپنے محبوب کے لیے۔ اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے۔ بیت المقدس کے مین گیٹ پر ایک پتھر ہے، اس وقت تھا پتھر، بہت بڑا وزنی پتھر تھا، اس میں ایک سوراخ تھا۔ جو بھی نبی وہاں تشریف لاتے تھے وہ اپنی سواری اس پتھر سے باندھتے تھے اور اس سوراخ میں سے رسی گزار کر اسے گرہ لگاتے تھے، اور یہ سوراخ تقریباً 6 صدیوں سے بند تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے، تو 600 سال تقریباً یہ پتھر، اس کے اندر جو سوراخ ہے وہ بند تھا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے وہ سوراخ کھولا، اس میں براق کو باندھا، پھر اندر تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی۔ پھر وہاں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اللہ کا دیدار بھی ہوا، اور اللہ کے عرش تک پہنچے، اور پھر جنت جہنم بھی دیکھی ہے، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، گفتگو بھی ہوئی ہے، انبیاء نے استقبال بھی کیا ہے، فرشتوں نے بھی استقبال کیا ہے۔ بیت اللہ کے بالکل اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر ایک اور کعبہ ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں۔ اس بیت اللہ کے ساتھ، اس کعبہ کے ساتھ جو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام تشریف لے جاتے، جس آسمان پہ پہنچتے، وہاں کے جو انبیاء تھے وہ آپ کا استقبال کرتے، لیکن 7ویں آسمان سے اوپر جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے استقبال نہیں کیا، بلکہ آپ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کیا۔ اس میں ایک راز ہے، ایک نکتہ ہے، وہ یہ کہ دنیا کو بتانا تھا کہ باپ کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، چاہے امام الانبیاء ہو وہ بھی باپ کے پاس چل کے جاتا ہے، باپ اس کا استقبال نہیں کرتا۔ باقی انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، وہ خود چل کے آئے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے نبی چل کے خود گئے ہیں، تاکہ میری امت کو قیامت تک کے لیے سبق مل جائے کہ باپ کے پاس چل کے جایا کرتے ہیں، باپ کو اپنے پاس نہیں بلایا کرتے۔ اب یہاں ایک عجیب واقعہ اور پیش آیا کہ اگلے دن، یعنی نبی علیہ السلام معراج سے واپس آئے، تو اگلا جو دن تھا، اب وہ انجینئر وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے کہ جی دروازے کو چیک کیا جائے، کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بند ہوتا۔ تو وہ جب آئے تو دیکھا دروازہ بڑے آرام سے بند ہو گیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ رات یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اب یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ اب وہاں کے جو یہودی علماء تھے
ان کو بلایا گیا۔ یہودی علماء اپنی کتابیں کھول کے بیٹھ گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو آخری نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ کیونکہ ایک تو دروازے کا کھلا رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے، اور دوسرا وہ پتھر جس پہ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، جو 600 سال سے اس کا سوراخ بند پڑا تھا، آج ہم نے دیکھا کہ وہ سوراخ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو کوئی نبی آئے ہیں اور انہوں نے اپنی سواری یہاں پر باندھی ہے۔ تو یہودی علماء نے بھی اس کا اقرار کیا کہ ہماری کتاب میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے جو ملاقات ہوتی ہے، وہ نبی اپنے جسموں سمیت اپنی روح سمیت وہاں موجود تھے۔ ہر آسمان پر ہر نبی اس کا جسم موجود تھا، اس کی روح موجود تھی، اور راستے میں یعنی زمین ہی پر جن انبیاء کو دیکھا گیا وہ بھی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جسم نظر آیا، روح بھی تھی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں اس سفر میں 3 انبیاء نے سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا عاقب۔ یہ 3 سلام 3 نبیوں نے کیے، اور یہ تینوں نبی جسم اور روح کے ساتھ تھے۔ پھر جب بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی جماعت آپ نے کرائی تو 1.25 لاکھ انبیاء جو موجود تھے ان کے جسم بھی تھے، روح بھی تھی۔ یہ کہہ دینا کہ صرف روحیں جمع ہوئی تھی یہ ٹھیک نہیں ہے، جسم بھی تھا، روح بھی تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کیسے آ گئے؟ بھئی ہمارے نبی کا جسم جا سکتا ہے تو باقی نبیوں کا جسم نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح سمیت معراج پہ گئے ہیں۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ میری روح گئی ہے جسم نہیں گیا، یا جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواب میں آپ کو یہ سارا کچھ دکھایا گیا، تو مکہ کے کافر اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ ان کو بھی پتا تھا کہ روح جا سکتی ہے اور خواب میں بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کا اعتراض اس بات پر تھا کہ جسم کیسے چلا گیا۔ روح کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے جسم کیسے چلا گیا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے محبوب کی روح کو لے کے گیا ہوں، عبد قرار دیا ہے، اور عبد میں جسم اور روح دونوں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تمام آسمانوں پہ جن جن نبیوں سے ملاقات ہوئی، مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت ہوئی، تو وہ سارے انبیاء جسم اور روح کے ساتھ جمع تھے، جسد مع روح جسے کہا جاتا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گیا تھا پورے معراج کے سفر میں، اور انبیاء سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان کے بھی جسم تھے اور روح تھی ساتھ۔ اب یہ دیکھیے کہ جب 1.25 لاکھ انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے تو وہاں ایک جلسہ بھی ہوا۔ وہ جلسہ ایسے ہوا کہ چند انبیاء نے کھڑے ہو کر اپنی تقریریں کی، اور تقریروں میں انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ کے انعامات اور فضل کا ذکر کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، یہ مسجد اقصیٰ کی بات ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے، اور انبیاء اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے اپنے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور جس نے مجھے تمام انسانیت کا امام و پیشوا بنایا. جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کو پوری انسانیت کا امام یعنی پیشوا بناؤں گا. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ اس اللہ کی میں حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے مجھے امام اور پیشوا بنایا، اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے آگ میں سلامت رکھا، آگ کو ٹھنڈا کیا اور سلامتی والی بنایا. اب ابراہیم علیہ السلام کے اس خطاب کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے. انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، یعنی براہ راست اللہ نے مجھ سے باتیں فرمائی، تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا انعام تھا. اور فرمایا کہ اللہ نے قوم فرعون کو ہلاک کیا، اور تیسرا انعام مجھ پر یہ کیا جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایک قوم ایسی بنائی ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گی اور عدل و انصاف پر رہے گی، ہدایت پر رہے گی، عدل و انصاف پر رہے گی اور حق پر رہے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اس میں اسی قوم کا ذکر ہے. اچھا، یہی وہ قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ایک یہ قوم ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سننے کے بعد اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں اس نبی کا دیدار نصیب فرما دے، ان کا کلمہ پڑھنا نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مشرق بعید کی طرف ایک جگہ پہ آباد کر دیا. اب آسمانوں پہ جانے سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ براق کو روکا. آپ نیچے اترے تو لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام بھی کیا، زیارت بھی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوال کیے کہ تم کون ہو؟ ان کے جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں. ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے ہمیں یہاں رکھا اور زندہ رکھا اب تک تاکہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں، آپ کا کلمہ پڑھ سکیں. آپ نے پوچھا یہ سب گھر ایک جیسے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم سب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم سب اپنے گھر ایک ڈیزائن کے بنائیں گے تاکہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ ہو، تکبر نہ آئے. پھر آپ نے فرمایا اچھا ہر گھر کے باہر یہ قبر کیوں کھودی ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ قبر ہم نے اس لیے کھودی ہے تاکہ گھر سے باہر قدم رکھیں تو قبر پہ نظر پڑے اور موت یاد رہے. تمہارا روزگار اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم سب کھیتی باڑی کرتے ہیں، تمام چیزیں ہم اگاتے ہیں اور مشترکہ محنت ہوتی ہے. پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال یہ پوچھا کیا تم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا جی ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آسمان سے آگ آتی ہے اسے جلا دیتی ہے. یہ اس قوم کے حالات تھے جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام بھی کیا، زیارت بھی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوال کیے کہ تم کون ہو؟ ان کے جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں. ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے ہمیں یہاں رکھا اور زندہ رکھا اب تک تاکہ ہم آپ کا دیدار کر سکیں، آپ کا کلمہ پڑھ سکیں. آپ نے پوچھا یہ سب گھر ایک جیسے کیوں ہیں؟
انہوں نے کہا جی ہم سب نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم سب اپنے گھر ایک ڈیزائن کے بنائیں گے تاکہ کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہ ہو، تکبر نہ آئے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا ہر گھر کے باہر یہ قبر کیوں کھودی ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ قبر ہم نے اس لیے کھودی ہے تاکہ گھر سے باہر قدم رکھیں تو قبر پہ نظر پڑے اور موت یاد رہے۔ تمہارا روزگار اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم سب کھیتی باڑی کرتے ہیں، تمام چیزیں ہم اگاتے ہیں اور مشترکہ محنت ہوتی ہے، پھر جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سوال یہ پوچھا کیا تم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا جی ہم میں سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو آسمان سے آگ آتی ہے اسے جلا دیتی ہے۔ یہ اس قوم کے حالات تھے جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی آپ کی صدارت میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل کا ذکر کرتے ہوئے اس قوم کا ذکر کیا کہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے ایسی قوم عطا فرمائی کہ جو ہمیشہ حق پہ رہے گی، انصاف کرتی رہے گی اور ہدایت پر رہے گی۔ اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اٹھے، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا یوں کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور جس نے مجھے زبور سکھائی یعنی زبور عطا فرمائی، اس کا علم دیا، اور جس نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ لوہا میرے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اور جس اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ نے مجھے حکمت اور بہترین تقریر عطا فرمائی، یہ شکر کیا۔ اب نبی علیہ السلام کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے اور انبیاء اپنی تقریریں کر رہے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس نے ہوا کو میرے تابع کیا، جنات کو میرے تابع کیا، اور پرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو ان کی بولیاں مجھے سکھائیں، میرے تابع کیا، اور یہ لشکر کے لشکر میرے لیے مسخر کیے، اور اللہ نے مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہیں ملے گی۔ یہ آپ نے اپنی اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، اور جو اللہ نے انعامات دیے ان کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بادشاہت ایسی عطا کی جیسی کسی کو نہیں ملے گی، اور اس بادشاہت پر میرا حساب بھی نہیں ہوگا۔ باقی ہر انسان کا حساب ہے اور اس کی بادشاہت پر بھی اس کا حساب ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام واحد اللہ کے نبی ہیں کہ جن پر حساب نہیں ہوگا، بادشاہت کا حساب نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ دنیا میں 4 انسان ایسے گزرے ہیں کہ جن کی اپنے دور میں تمام روئے زمین پر بادشاہت تھی۔ ان میں سے 2 کافر تھے، 2 مسلمان تھے۔ کافروں میں ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر، مسلمانوں میں ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے خطاب کیا، اور یہ سارے خطاب مسجد اقصی میں بیت المقدس میں ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں ہو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے اپنے حکم سے پیدا فرمایا، مجھے کلمہ بنایا۔ کلمہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً اپنے حکم سے پیدا کیا، جس میں ماں باپ کا عمل دخل نہیں ہے،
اور فرمایا کہ مجھے آدم علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کا مجھ پہ فضل۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ انعام دیا، یہ معجزہ دیا کہ میں مٹی کے پرندے بناتا اور اس میں پھونک مارتا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتے۔ میں مردوں کو زندہ کرتا، اور جو کوڑی ہوتے تھے یا پیدائشی نابینا ہوتے تھے میں ان کے جسموں پہ ہاتھ پھیرتا تو وہ صحت یاب ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے انعامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے تورات اور انجیل کا علم دیا، اللہ نے مجھے اور میری والدہ کو یعنی حضرت مریم کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اور ایک جملہ اور فرمایا جو قابل غور ہے، بیت المقدس میں کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے آسمانوں پہ اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے مجھے پاک کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، قرب قیامت میں آئیں گے۔ جب دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور آپ امت مسلمہ کے خلیفہ بنیں گے۔ جس طرح 4 خلفائے راشدین ہیں، اسی طرح آخری خلیفہ جو ہوں گے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ وہ نبی بن کر نہیں، امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور امتی خلیفہ بنتا ہے پھر۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا۔ اب ان کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدارتی خطبہ دیا، سب سے آخر میں آپ نے تقریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ یہ ہر نبی کی صفت ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ یہ صفت ہے، بشیر اور نذیر، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے قرآن کریم مجھ پہ نازل فرمایا، اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے بہترین امت عطا فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت۔ اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بہترین امت، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے میری امت کو اولین اور آخرین بنایا۔ اولین اور آخرین ہیں، یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے یہ آخری امت ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، تو جنت کے لحاظ سے یہ امت اولین ہے، اور دنیا کے لحاظ سے یہ امت آخرین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے میرے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، اس کی طرف اشارہ کیا، اور میرے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ آخری 2 جملے سمجھنے والے ہیں۔ مجھے فاتح بنایا، اللہ نے آپ کی زندگی میں بھی آپ کے سامنے مکہ فتح کروایا اور علاقے فتح کروائے، اور آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر بتا دیا تھا کہ یمن فتح ہو جائے گا، روم فتح ہو جائے گا، فارس فتح ہو جائے گا۔ یہ اس دور کی 3 سپر پاور یہ سب فتح ہوں گی، اور صحابہ کے دور میں یہ ساری فتح ہوئی ہیں۔ تو صحابہ کی فتوحات اصل میں نبی ہی کی فتوحات ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اور عقیدے کے حوالے سے بات سمجھا دوں کہ جتنی قیامت تک فتوحات ہیں وہ ساری فتوحات اصل میں نبی علیہ السلام کی ہیں۔ اسی طرح قیامت تک جتنے اولیاء کی کرامات ظاہر ہوں گی وہ ساری کرامات حقیقت میں ہمارے نبی کے معجزے ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو براہ راست ظاہر ہوتا ہے، اور امتی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سورہ نمل 19ویں پارے میں سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ تو بڑا جو جن تھا عفریت، اسے کہا جی میں لا سکتا ہوں۔ کب؟ جب تک آپ کا اجلاس چل رہا ہے
اس کے ختم ہونے تک میں لے آؤں گا. فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی، اس سے پہلے. تو وقال الذی عنده علم من الکتاب، آصف بن برخیہ امتی تھا، اسے کہا جی میں لاتا ہوں، آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں، تخت حاضر ہوگا. ایسے ہی ہوا. اب سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے میرا امتحان لیا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اب یہاں پر ولی کی یہ کرامت ہے کہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہ اس ولی نے تخت حاضر کر دیا، لیکن حقیقت میں یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو اس لیے اب یہ بات سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء اللہ کی کرامات ہوں گی وہ در حقیقت ہمارے نبی کا معجزہ ہوں گی. اب 1.25 لاکھ نبی جو ہیں وہ سب کے سب ہمارے نبی کے امتی ہیں، اپنی قوم کے نبی، اپنے زمانے کے نبی، لیکن ہمارے نبی کے امتی. تبھی تو ان سارے نبیوں نے بیت المقدس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھی. تو یہ سارے مقتدی بنے، ہمارے نبی امام بنے. تو امام نبی ہوتا ہے، مقتدی جو ہوتے ہیں وہ امتی ہوتے ہیں. نبی وہ امتی کا مقتدی نہیں بنا کرتا، وہ نبی کا امتی بنتا ہے اور نبی کا مقتدی بنتا ہے. تو یہ 1.25 لاکھ نبی جو تھے اپنی اپنی قوم کے نبی ہیں، لیکن یہاں پہنچ کر یہ ہمارے نبی کے مقتدی بنے اور امتی بنے. اب جب اصول یہ ہے کہ امتی کی کرامات اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہیں، تو ان انبیاء کے 1.25 لاکھ انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ ہمارے نبی کے معجزے بنے، کیونکہ آپ کے امتی ہیں. پھر اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہر نبی کے جو امتی تھے ان کی جو کرامات ظاہر ہوئیں وہ ساری کرامتیں جمع ہو رہی ہیں ان نبیوں کے کھاتے میں کہ یہ ان کے معجزے ہیں. پھر ان سارے نبیوں کے جتنے معجزے اور ان کی امتیوں کی جتنی کرامات ہیں یہ ساری جمع کر کے یہ سارے در حقیقت معجزے بنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے معجزے ہیں. کوئی کہتا ہے 1000 ہیں، کوئی کہتا ہے 3000 ہیں، کوئی کہتا ہے زیادہ ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ناممکن ہے شمار کرنا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ براہ راست جو معجزے آپ کے وجود اطہر سے ظاہر ہوئے ان کی تعداد اتنی ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو امتیوں کی کرامتیں ہیں اور باقی جو نبیوں کے معجزات ہیں وہ سارے ہمارے نبی کے جب معجزات بنے تو شمار ہو ہی نہیں سکتا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدارتی خطبہ دیا اور سب سے زیادہ جاندار خطبہ تھا، اس کے بعد پھر اٹھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک جملہ صرف بولے انبیاء علیہ السلام سے کہ انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے افضل ہیں. جب ہم کہتے ہیں افضل الانبیاء، بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، افضل الانبیاء کیوں کہتے ہو، نبیوں میں تفریق کیوں کرتے ہو، درجات کیوں بناتے ہو. پھر اس پہ وہ احادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. مختلف انبیاء کا ذکر کیا. اب لوگ ان احادیث کو بنیاد بنا کر وہ پھر ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے نبی کو فضیلت کیوں دیتے ہو جب نبی خود کہہ رہے ہیں مجھے فضیلت نہ دو. تو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ منسوخ احادیث اس سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ بنتا. جو احادیث منسوخ ہو چکی اس سے نہ مسئلہ بنے گا اور نہ اس کو دلیل بنا کر آپ عقیدہ بنا سکتے ہیں. یہ احادیث منسوخ ہے.
جب تک اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں بتایا تھا تو آپ نے منع فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو بتا دیا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی کہلوا دیا بیت المقدس میں کہ انہی کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ پھر صحابہ فضیلت دیتے تھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جب بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو سب سے آخری فضیلت کس کو ملے گی؟ تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ آپ تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، تمام نبیوں کے نبی بھی ہیں، ان سب نبیوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، وہ امتی بنے ہیں، تو آپ سارے نبیوں کے نبی بھی ہیں، سارے نبیوں کے امام بھی ہیں۔ اور اسی موقع پر کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تشریف لائے اور یہ واپسی پر یعنی آسمانوں سے واپسی پر 1.25 لاکھ نبی جمع ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سیدنا جبرائیل ساتھ ہیں۔ اب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی ہے، اقامت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہی، پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، اور سیدنا جبرائیل نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق سے مغرب نظر دوڑائی، شمال سے جنوب نظر دوڑائی، آپ سے بڑا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، آپ سارے نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، لہذا آپ امامت فرمائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور یہی وہ سفر معراج ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ بطور تحفہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام کو سورہ فاتحہ پہلی مرتبہ مل رہی ہے، بطور تحفہ مل رہی ہے۔ آپ جب واپس تشریف لا رہے ہیں تو آپ سے پہلے نبیوں کو تو سورہ فاتحہ نہیں ملی، صرف آپ کو ملی۔ اور پورے اس سفر کی روایات میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان انبیاء علیہم السلام نے اپنے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی ہو، کہیں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ان نبیوں نے جو نماز پڑھی ہے وہ تو خاموش کھڑے رہے، ہمارے نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، باقیوں تو نہیں پڑھی، ان کو ملی بھی نہیں تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا نبی والی نماز پڑھو، بھائی نبی تو امام ہے، امام نبی والی نماز پڑھائے گا؟ ہم کہتے ہیں نبیوں والی نماز پڑھو، نبی مقتدی تھے، ہم بھی مقتدی ہیں، تو جب نبیوں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہم بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم نبیوں والی نماز پڑھتے ہیں، نبی والی نماز امام پڑھاتا ہے۔ اب یہ بیت المقدس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں ملی ہیں، آپ کی صدارت میں جو جلسہ ہوا ہے، آپ کی امامت میں جو 1.25 لاکھ نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور وہ سارے نبی جسم سمیت آئے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کہتے ہیں یہاں بیت المقدس میں بھی موجود تھے، اور ادھر وہ چھٹے آسمان پہ بھی موجود تھے۔ بھائی جس طرح ہمارے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، تو جب نبی کا یہ معجزہ ہے کہ کچھ دیر پہلے مسجد حرام میں تھے، کچھ دیر بعد وہ مسجد اقصیٰ میں تھے، کچھ دیر بعد پہلے آسمان پہ تھے، کچھ دیر بعد دوسرے آسمان پہ تھے، تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پہلے قبر میں دکھا دیا، اور پھر چھٹے آسمان پہ دکھا دیا، پھر مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں بھی بلا لیا۔ تو جس طرح ہمارے نبی جا سکتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی جا سکتے ہیں، اور لانے والے اللہ ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جب چاہے جہاں سے چاہے انبیاء کو جمع کر دے، اللہ کے لیے کون سا مشکل۔ تو اس لیے واقع معراج پر اور خاص طور پر بیت المقدس میں جو کام ہوئے ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شکوک و شبہات پیدا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی ہے
بیت المقدس میں آپ جمع ہوئے ہیں، آپ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا، پھر آپ ہی کی سواری اسی پتھر سے بندھی جس پتھر پر تمام انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور اسی بیت المقدس سے آپ سیدھے آسمانوں پہ گئے ہیں، اور پھر آسمانوں سے بھی آپ جو واپس آئے ہیں اسی بیت المقدس میں آئے ہیں۔ یعنی دنیا کا وہ حصہ جہاں سے آپ آسمانوں پہ گئے اور جہاں آسمانوں سے واپس آئے وہ بیت المقدس ہے، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد